اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رواج یہ تھا کہ مکہ میں جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان کو گاؤں میں کسی بھیج دیا کرتا تھا، گاؤں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ جو شہر کی آلودہ ہوا ہے وہاں سے بچت ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گاؤں میں کھانا پینا اچھا ہے، تازگی ہے، صحت ہے، اس طرح کیونکہ مکہ میں حج کرنے لوگ آیا کرتے تھے تو مکہ میں بعض اوقات وبائی بیماریاں بھی ہوتی تھیں، کیونکہ اب بھی اگر جائیں مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کا وزٹ کریں تو لوگ ہلکی پھلکی کھانسی بخار یہ چیزیں لے کے آتے ہیں نا، کیونکہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو تب بھی پوری دنیا سے کیونکہ وہاں پہ لوگ آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، حج تو چلتا تھا نا تب بھی، تو اس ٹائم جو ہے وہ وہاں کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے، گندی آلودہ ہوا سے، لوگ چاہتے تھے ہمارے بچے صحت یاب اور بڑے اسٹرانگ قسم کے طاقتور ہوں۔ اور ساتھ ہی ایک پہلو یہ تھا کہ مکہ میں جو زبان تھی، کیونکہ پوری دنیا سے وہاں پہ لوگ آتے تھے تو مکہ کی زبان جو تھی وہ خالص نہیں رہی تھی، اس میں وہ فصاحت نہیں رہی تھی، وہ بلاغت نہیں رہی تھی، تو لوگ جو ہے وہ گاؤں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ صحیح کلاسیکل قسم کی عربک، جو پکی صحیح عربک ہوتی ہے نا، کیونکہ اگر ہم اب بھی دیکھیں نا تو ہمارے شہروں اور ہمارے دیہات میں پیور زبان بولی جاتی ہے، جو بھی زبان ہو، لیکن جو ہمارے شہروں کی زبان ہے اب مکس ہو چکی ہے، اس میں ہم انگلش کے ورڈز بھی بولتے ہیں، کوئی پنجابی بول رہا ہے تو اس میں اردو بھی کے ورڈز بھی آ جاتے ہیں، اس میں انگلش کے ورڈز بھی آ جاتے ہیں، کسی اور زبان کو پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو بھی انالیسس کریں تو ہم پیور اردو تو نہیں بولتے، ہم بیچ میں انگلش کے کتنے ورڈز بیچ میں استعمال کرتے ہیں درمیان میں۔ تو اسی طرح جو مکہ کی زبان تھی وہ بھی پیور عربک نہیں رہی تھی، تو اپنے بچوں کو عربی سکھانے کے لیے وہ ساتھ کے گاؤں میں بھیج دیا۔ وہاں سے عورتیں آتی تھیں آس پاس کے قبائل سے، جو گاؤں میں قبائل آباد تھے، اور وہ عورتیں جو تھیں وہ آ کے بچوں کو لے جاتی تھیں، اور جو ان کے دودھ کا زمانہ ہوتا تھا وہ ان عورتوں کی گود میں گزرتا تھا، اور وہاں سے بچے جو ہیں وہ صحیح خالص زبان بھی سیکھتے تھے اور بچوں کی صحت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ سب سے پہلے کس نے پلایا؟ دودھ سب سے پہلے ان کی والدہ نے پلایا، حضرت بی بی آمنہ نے۔ حضرت بی بی آمنہ کے بعد جو سب سے پہلا دودھ پلایا تھا وہ حضرت صوبیہ نے پلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری خواتین نے دودھ پلایا تھا، تو پہلا بی بی آمنہ کا ہو گیا، دوسرا حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ تھیں، اب جب آپ کی پیدائش کو کچھ دن ہو گئے تھے تو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی سعد۔ قبیلہ بنی سعد میں قحط کا عالم تھا ان دنوں میں، جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس قبیلے میں قحط تھا، اور ایسا قحط تھا کہ ان انسانوں کے کو تو چھوڑ دیں، ان جانوروں کے کھانے کے لیے بھی گھاس تک نہیں تھی۔ تو ان کے جو جانور تھے قبیلہ بنی سعد کے، اور خاص طور پہ جو وہاں پہ حلیمہ سعدیہ آباد تھیں، حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ ان کے میاں کا نام تھا حارث، ان کے 3 بچے تھے حلیمہ سعدیہ کے، ایک کا نام تھا عبداللہ، ایک ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا انیسہ، اور ایک جس کو حذیفہ کہتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ اس کا لقب تھا شیمہ۔ تو عبداللہ، انیسہ اور شیمہ ان کے 3 بچے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ جو تھیں، جب سارے اس قبیلے کی ساری خواتین مل کر، بلکہ فیملیز ان کے ہسبینڈز بھی مل کر مکہ میں آئے بچوں کو لینے کے لیے، تو کہتے ہیں ساری خواتین نے، مورخین لکھتے ہیں کہ ساری خواتین نے جہاں جہاں بھی، پھر وہ آ کے چیک کرتی تھیں کہ کس کس گھر میں کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس زمانے میں وہ دودھ کی اجرت نہیں لیتی تھیں، بلکہ اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ وہ دودھ کی اجرت وصول کریں، لیکن اجرت تو ان کو نہیں ملتی تھی، لیکن عزت و اکرام کے طور پہ ان کو اناج کے علاوہ جو بھی جو کھانے پینے استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں، کپڑے ہیں یا دوسری اشیاء ہیں، وہ تو ان کو ملا کرتا تھا۔ تو جتنی بھی عورتیں آئیں، جب ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن عبداللہ کی تو وفات ہو گئی ہے، بچہ یتیم ہے، اور عبد المطلب کا خاندان ایسا تھا کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عبد المطلب کے متولی تھے کیونکہ کعبہ کے، تو جو بھی ان کے پاس پیسہ تھا وہ سارا کا سارا حجاج کرام پہ خرچ کر دیتے تھے، تو ان کے پاس اتنا کوئی جمع نہیں تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا، وہ جمع نہیں رکھتے تھے، وہ خرچ کرتے تھے۔ تو
اب جب ان خواتین کو پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے وہ بچہ لینے سے جو ہے نا اعراض کیا، اور ان دوسرے بچوں کو جا کے انہوں نے چیک کیا کہ جن کے والدین حیات تھے، جہاں سے ان کو امید تھی کہ ان کو زیادہ اکرامیہ بھی ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو حلیمہ سعدیہ تھیں، حلیمہ سعدیہ سب سے ان بیچاری کے گھر کے سب سے زیادہ برے حالات تھے قبیلہ بنی سعد میں، کہ ان کی اونٹنی جو تھی وہ ایسی مریل اونٹنی تھی کہ اس میں سے دودھ تو آتا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بکریاں تھیں، بکریوں میں سے بھی دودھ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بیچاریاں نہ تو ان کو گھاس ملتی تھی کھانے کو، جو مل بھی جاتی تھی تو اتنا نہیں تھا کہ وہ دودھ ان میں سے ان کو وصول ہو۔ تو ان کے بہت برے حالات تھے، قحط کا عالم تھا، غربت تھی، اور جو ان کے اپنا دودھ تھا، کیونکہ ان کا بیٹا تھا عبداللہ، تو ان کا دودھ عبداللہ کے لیے پورا نہیں ہوتا تھا، تو بچہ بھی بھوک سے تڑپتا اور روتا رہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ آئیں ایک بچہ لینے کے لیے۔ اب وہ پہلے جو عورتیں ان کے ساتھ موجود تھیں، انہوں نے جا کے مکہ میں جتنے بھی بچے ہوئے تھے سب کو ایک ایک بچہ مل گیا۔ تو کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ پہلے عبداللہ کے گھر گئیں، یعنی کہ بی بی آمنہ عبد المطلب کے گھرانے میں گئیں، اور ان کو معلوم ہوا، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے سوچا میں کوئی اور بچہ لے لیتی ہوں، تو انہوں نے وہ بچہ چھوڑ دیا سن کے ہی۔ باقی بچوں میں سے ان کی قسمت کی بات ایسی ہے کہ ان کو کوئی بچہ نہیں مل سکا، باقی سب عورتوں کو بچے مل گئے۔ جس ٹائم ان کی واپس جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، سب خواتین، وہ جو قبیلے والے لوگ تھے قبیلہ بنو سعد کے، تو حلیمہ سعدیہ کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، ہر عورت کے پاس ایک ایک بچہ تھا جو وہ لے کے جا رہی تھیں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا کہ حارث ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا، تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں خالی جاؤں؟ اس سے بہتر ہے کہ میں اس یتیم بچے کو ہی لے لیتی ہوں۔ اب یہ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بچہ یتیم تو ہے، لیکن اصل میں تو وہی کائنات کا شہنشاہ بنے گا۔ تو کہتے ہیں حارث نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے اسی میں ہی ہمارے لیے بہتری ہو۔ کہتے ہیں نا کہ ہر بات کا اچھا جواب دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر وہی اچھا جواب جو ہے انسان کا پورا بھی کر دیتے ہیں۔ تو حارث نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہو۔ تو کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ جو تھیں آخر گئیں حضرت عبد المطلب کے گھر میں۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حلیمہ۔ تو پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ تو کہتے بنی سعد۔ تو آگے سے عبد المطلب نے کہا کہ مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے، اور قبیلہ تمہارا بنی سعد ہے تو یہ سعادت سے ہے، تو پھر سن لو کہ میرا بیٹا بھی محمد ہے۔ کیونکہ عربی تھے، ان کو محمد کا مطلب تو پتہ تھا کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو پھر سن لو کہ میرا بیٹا بھی کوئی ایسا بچہ نہیں ہے، یہ بڑی شان والا بچہ ہے تو یہ یتیم بچہ، اور یہ بھی دیکھ لو کہ ہمارے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، ہم تو حجاج کرام پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ بچہ بھی یتیم ہے، لیکن حلیمہ اگر تم اس بچے کو لے کے جاؤ گی تو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ میرا بڑی شان والا بیٹا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں بی بی آمنہ سے میں ملی، اور بی بی آمنہ مجھے اندر لے کے گئیں۔ تو اندر لے کے گئیں تو وہ جو ننھے بیبی حضور تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لیٹے ہوئے تھے، وہ سیدھے ہو کے، اور کہتے ہیں سبز رنگ کا ریشم کا ایک بچھونا تھا جس پہ آپ نے دونوں ہاتھ اپنے یوں رکھے ہوئے تھے۔ کتنی پیاری وہ مٹھیاں ہوں گی، کتنا پیارا وہ وجود ہوگا، کتنا پیارا اور حسین وہ بچہ ہوگا، کیسا خوبصورت تابناک وہ چہرہ ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کائنات کا پورا حسن آ کے اس بچے میں سما گیا۔ کہتی ہیں جب میں ایسا جلال تھا، ایسا خوبصورتی تھی اس ٹائم اس کمرے کے اندر چھائی ہوئی کہ میں تو آواز بھی میں نے پیدا نہیں کی، کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اٹھ جائیں اور یہ ایسا حسین نظارہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے۔ ایسی محبت اللہ رب العزت نے حلیمہ سعدیہ کے دل میں انڈیلی، تو کہتے ہیں کہ وہیں سے ہی وہ بچہ جو تھا نا حلیمہ سعدیہ کے دل میں گھر کر گیا وہ۔ تو انہوں نے بی بی آمنہ سے کہا کہ میں یہ بچہ لے کے جاؤں گی۔ تو بی بی آمنہ نے بھی یہی کہا کہ حلیمہ یہ بچہ یتیم ہے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا، ہو سکتا ہے ہمارے پاس اتنا مال نہ ہو تمہیں دینے کے لیے، لیکن یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ انہوں نے عبد المطلب والی ہی بات کی، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے،
اگر تم اس کو لے کے جاؤ گی تو تم مایوس نہیں رہو گی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے وہ بیبی اٹھایا، اس بچے کو، اور وہ چل پڑی لے کے، مل کے بی بی آمنہ سے، عبد المطلب سے۔ تو کہتے ہیں عبد المطلب نے بھی ایسے نہیں حلیمہ سعدیہ کو جانے دیا، ساتھ ان کے جو ان کے گھر کے خادم تھے، انہوں نے بڑے بڑے تھالوں میں بہت بڑی مٹھائیاں اور ان کے لیے تحفے رکھوائے، اور وہ تھال ساتھ بھیجے حضور کے، اور خود اور ان کے بیٹے جو حارث تھے وہ ساتھ گئے اس قبیلے کے جہاں پہ لوگ، جنہوں نے پڑاؤ جہاں پہ ڈالا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے مٹھائیوں کے تھال بھر کے، اور پتہ نہیں اناج ہوگا کیا کچھ ہوگا، کہتے ہیں بڑا کچھ آپ نے اٹھایا، اور ساتھ خادم بھی گئے، اور عبد المطلب مکہ کے سردار بھی گئے اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے، اور حارث بھی گئے۔ تو کہتے ہیں جب اس بچے نے قدم رکھا قبیلہ بنو سعد میں، تو قدم رکھتے ہی جو رحمت کی بہاریں آئیں اس قبیلے کے اندر، تو اس کا گواہ صرف حلیمہ سعدیہ نہیں بلکہ حلیمہ سعدیہ کا پورا قبیلہ تھا، کہ سب سے پہلے تو حلیمہ سعدیہ کی اپنی چھاتیاں دودھ سے ایسے بھر گئیں کہ وہ دودھ جو ان کے ایک بیٹے عبداللہ کے لیے پورا نہیں تھا، تو وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رب العزت کے رحمت کے خزانے آنا شروع ہو گئے ان کے گھر میں بھی اور ایون ان کے قبیلے میں بھی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے دودھ پیش کیا حلیمہ سعدیہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دائیں سائڈ سے دودھ کو قبول کیا، بائیں طرف سے دودھ کو بھی قبول نہیں کیا۔ ایک طرف سے دودھ پیا اور ایسا ماشاءاللہ دودھ ایسا آیا، ایسی رحمت برسی کہ جو رحمت للعالمین ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا وجود کہیں بجائے اور رحمت کی بہاریں نہ آئیں۔ تو انہوں نے سیر ہو کے پیا، اور ایسا پیا کہ دوسری سائڈ سے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بائیں سائڈ سے دودھ پلایا۔ تو عبداللہ نے وہاں سے سیر ہو کے پیا، ہمارے ننھے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سائڈ سے دودھ پیا، اور دونوں بچوں نے سیر ہو کے دودھ پیا۔ اور صرف دودھ آپ کے لیے ہی نہیں اترا، بلکہ جیسے ہی آپ کے قدم مبارک اس گھر میں پہنچے، اس اونٹنی جو مریل اونٹنی تھی، جس کے اندر مدت ہو گئی کبھی دودھ کا ذرہ نہیں تھا، اس اونٹنی میں سے دودھ ایسے تھا کہ بہنے شروع ہو گیا۔ تو جو حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے حارث، انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو آواز دی کہ حلیمہ کوئی بڑا برتن لے کے آؤ، اللہ نے دیکھو کیسے رحمت کے دروازے کھولے ہیں ہمارے لیے۔ تو جب انہوں نے دودھ کے برتن بھرے تو دودھ کے برتن بھرتے جا رہے تھے، اور دودھ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کی وہ بکریاں، جو بکریاں مریل تھیں، جو مرنے کے قریب تھیں، جن کو صحیح سے گھاس بھی نہیں ملتی تھی، وہ بکریاں دودھ سے بھر گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کا ہر برتن دودھ سے بھر گیا، لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ کہ ایسی عظیم ہستی نے ان کے گھر میں قدم رکھا تھا، کہ جس ہستی نے جب اس کائنات میں بھی قدم رکھا تو اس کائنات میں بھی رحمت آج تک برس رہی ہے اس کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ نے وہاں سے واپسی کے لیے قبیلہ بنو سعد نے جب واپسی کی تیاری شروع کی، تو وہ ان کی اونٹنی جو کہ مریل تھی، جو چلتی نہیں تھی، جب وہ آ رہی تھیں تو ان کے پاس ایک گدھی بھی تھی اور ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن جو ان کی سواری آتے ہوئے سب سے پیچھے تھی، سب سے اینڈ میں اس لائن میں، جب وہ واپسی کے لیے جانے لگیں تو وہی اونٹنی ایسی تھی اور ایسی تیز رفتاری سے دوڑی کہ پورے قبیلے بنو سعد کے جانور پیچھے رہ گئے اور وہ اونٹنی سب سے آگے تھی۔ کہ کیسے نہ ہوتی، کیسی ہستی بیٹھی تھی اس اونٹنی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی ہستی سے، آپ کی سیرت سے ایسی رحمتیں ہمارے اوپر اور ہماری نسلوں کے اوپر بھی فرمائیں کہ ہم اس سیرت میں سے چند سکے اگر ہماری جھولیوں میں آ پڑیں تو شاید ہم اسی سے ہی کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں۔
اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں آپ کی سیرت کو، اتنے گناہ گار ہوتے ہوئے بھی ہم یہ جسارت کرتے ہیں، ہماری بساط میں یہ چیزیں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں، اس امید کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی کی بنیاد، اسی کو ہی بنیاد بنا کے میرا رب کریم، ہمارے رب ذوالجلال قیامت کے دن ہمارے گناہوں پر اپنے عفو کی چادر ڈالیں گے اور ان گناہوں کو بخش دیں گے۔ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور بی بی حلیمہ سعدیہ جب اس اونٹنی کے اوپر بیٹھیں تو سب سے پہلے تو وہ اونٹنی جو تھی وہ اٹھ کر اور وہ کھڑی ہو گئی، اور وہ ایسا محسوس ہوا کہ اس کے اندر ایسی طاقت، ایسی توانائی آ گئی ہے کہ پہلے تو اتنا دودھ اس سے ملا اور اس میں طاقت اور توانائی، اور اس کے کیا انداز ہوں گے کہ وہ، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ وہ اونٹنی کتنی خوش ہوگی اس دن، اس اونٹنی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کو تو جانور بھی پہچانتے تھے نا، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ تو ہمارے ظالم انسان ہیں کہ جو آج اس رحمت للعالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ انسان ہی اتنا ظالم ہے۔ یہ تو جانوروں نے بھی آپ کو پہچانا ہے، آپ کو پتھروں نے بھی پہچانا ہے، آپ کو اس کائنات کی ہر ہستی مانتی ہے، صرف انسان ایسا ظالم، جاہل اور ناشکرہ ہے کہ اس ہستی کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس ہستی کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ تو جب بی بی حلیمہ سعدیہ بیٹھی اس کے اوپر تو وہ اونٹنی طاقت سے کھڑی ہو گئی، لیکن جیسے ہی اونٹنی چلی اور حارث اس کے اوپر آ کے بیٹھے تو اونٹنی رک گئی۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اونٹنی کیوں رک گئی ہے؟ تو حارث جو تھے وہ پھر اتر کے پھر اونٹنی کو چلاتے ہیں تو اونٹنی چل پڑی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اونٹنی رک جاتی ہے۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب حارث اب بچے کا اتنا بوجھ تو نہیں، کیونکہ پہلے بھی تو بیٹھ کے وہ اس کے اوپر اونٹنی کے اوپر آئے تھے، اب خالی ایک بچہ ہی ایڈ ہوا ہے نا، اور اس بچے کی شان کے نظارے تو انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیے تھے۔ تو حارث نے کہا کہ حلیمہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ واقعی شان والا بچہ ہے، تم یوں کرو کہ بچہ میری گود میں دے دو۔ تو جب حارث نے آگے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اونٹنی چل پڑی۔ تو پیچھے بیٹھانا بھی اپنے حبیب کو رب العزت کو گوارا نہیں تھا، اونٹنی پہ بھی آگے جگہ دی کہ آپ نے اس ٹائم بھی رہنمائی کی اس قبیلے کی کہ اونٹنی بھی سب سے آگے اور میرا حبیب بھی سب سے آگے۔ اس کے بعد جب وہ قبیلہ پورا پہنچا، بنو سعد کا، اپنے مقام پر اپنے قبیلے میں واپس گئے، تو اس کے بعد تو انہوں نے رحمت کے بہت نظارے دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے بہت نظارے انہوں نے دیکھے۔ ان کے گھر میں جہاں پر کھانے پینے کی کمی تھی وہاں پہ رزق کی فراوانی ہو گئی، ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی خوشی، پورے قبیلے کے لیے تو قحط تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کے گھر میں خوشی کی بہاریں تھیں، نہ رزق کی کمی تھی، نہ دودھ کی کمی تھی، نہ کھجوروں کی کمی تھی۔ تو کہتے ہیں ایون پورے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ آ کے دودھ لینے آیا کرتے تھے حلیمہ سعدیہ کے گھر سے۔ جس بچے کو وہ نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے وہ بچہ نصیب میں ہی حلیمہ سعدیہ کے تھا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ دایا بھی چن کے رکھی ہوئی تھی کہ یہی دایا ہی ہوگی۔ تو اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے دل میں تو پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی حلیمہ سعدیہ کے دل میں، اور اس کے بعد وہ بتاتی ہیں، حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ سب سے ڈیفرنٹ بچہ تھا، کہ جس طرح باقی بچے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، جب باپ کے باقی بچوں کی عمر اگر 1 سال ہوئی ہے تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گروتھ اس طرح کی تھی کہ آپ 3 سال کے دکھتے تھے، باقی بچے جتنا عرصے میں جتنا بڑھتے تھے آپ اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ بڑھتے تھے، اور آپ شروع سے ہی بچپن سے ہی بہت دانائی کی باتیں کرتے تھے، کبھی آپ نے بائیں طرف سے کسی چیز کو قبول نہیں کیا، بائیں ہاتھ سے نہیں کھایا، بائیں ہاتھ سے کوئی کام شروع نہیں کیا، ہر چیز میں دائیں ہاتھ کو استعمال کیا، دائیں طرف سے دودھ کو قبول کیا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، دائیں ہاتھ سے ہی اپنے سب کام کرتے تھے، بائیں ہاتھ سے نہیں آپ نے بائیں ہاتھ کو قبول نہیں کیا۔
اور اس کے بعد جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو 2 سال کے بعد بچے نارملی اپنے والدین کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے، تایا چھوڑ آیا کرتی تھیں، لیکن حلیمہ سعدیہ کو اتنی محبت تھی اور ان کے وجود سے اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں تھیں ان کے گھر میں کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، وہ اور حارث نہیں چھوڑنا چاہتے تھے آپ کو. تو وہ بی بی آمنہ کے پاس واپس گئیں، لے کے تو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ یہ 6 مہینے کے بعد یہ بچے کو لے جاتے تھے ماں باپ سے ملوانے کے لیے، پھر واپس لے آتے تھے. تو وہ گئیں تو صحیح، لیکن انہوں نے بی بی آمنہ سے درخواست کی کہ میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے بچے کو ابھی میرے پاس رہنے دیں بی بی آمنہ، کہ ابھی مکہ میں انہوں نے بہانہ بنایا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو یہ نہ ہو کہ محمد جو ہیں ان کو کوئی اس سے تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو آپ بچے کو بھی میرے پاس رہنے دیں. تو بی بی آمنہ جب اتنا اصرار کیا حلیمہ سعدیہ نے، تو بی بی آمنہ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ کچھ عرصہ بچے کو اپنے پاس اور بھی رکھ لیں. تو حلیمہ سعدیہ بڑی منتیں کر کے بی بی آمنہ سے یہ بات منوا کے واپس لے کے آئیں. تو کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو تب ظاہر ہے کہ آپ ایسی عمر میں تھے کہ آپ باتیں بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ تو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا کہ جتنا باقی بچے بڑھتے تھے آپ اس سے 2 گنا 3 گنا بڑھتے تھے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ والدہ، اماں جان، یہ میرے باقی بہن بھائی کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ باقی بہن بھائی ان کے جو ہیں وہ بکریاں چرانے چلے جاتے تھے. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا گزارا ان مال مویشیوں کے اوپر ہے، تو باقی بہن بھائی تمہارے جو ہیں وہ جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، جانور چرانے کے لیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں سب کچھ کرنے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب میرے باقی بہن بھائی مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے باقی بہن بھائی تو محنت کریں اور میں آرام سے گھر میں رہوں. 2 سال کا بچہ ہے، دیکھیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں گھر میں رہوں اور میرے باقی بہن بھائی محنت کریں. تو کہتے ہیں جب انہوں نے اصرار کیا تو حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، ورنہ تو آپ کے بہن بھائی بھی آپ کا اتنا خیال رکھتے تھے. اور خاص طور پہ جو شیماء تھیں، شیماء تو بہت زیادہ محبت کرتی تھیں کیونکہ بڑی تھیں وہ بہن بھائیوں میں. اور جس بیٹے کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، جو آپ کا رضائی بھائی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. والد کا نام بھی عبداللہ، رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ، جس کے ساتھ دودھ شیئر کیا آپ نے. تو جو شیماء تھیں وہ تو بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن ایک دن شیماء نے آ کے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں میرے بھائی جو ہے نا یہ محمد، اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہے. تو والدہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ محمد جہاں سے بھی گزرتا ہے اس کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے جو سایہ کرتا ہے. محمد کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی، محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کے بعد ایک دن کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ جایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ان بچوں کے ساتھ، تو کوئی بکری بدکتی نہیں تھی، کوئی جانور ان کو تنگ نہیں کرتا تھا. تو شیماء کہتی تھی اماں جب محمد ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جاتا ہے تو ہمارا کوئی بھی جانور ہمیں پریشان نہیں کرتا. تو ایک دن جو تھے، جب بچے جو ہے واپس، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ نے کہ ان کے بچے دوڑے دوڑے ان کے پاس بڑے پریشانی کے عالم میں واپس آئے، اور انہوں نے ماں کو آ کے کہا کہ اماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کو کسی نے قتل کر دیے. تو حلیمہ سعدیہ بڑی پریشان ہو گئی اور بہت خوف زدہ ہو کے دوڑیں ادھر ہی جہاں چراگاہ تھی، جہاں وہ چرانے جایا کرتے تھے. تو جب انہوں نے جا کے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن آپ کا جو رنگ تھا وہ زرد پڑ چکا تھا. تو حلیمہ سعدیہ دیکھ کے بہت حیران ہوئی، اور ایک دم جا کے پریشانی میں انہوں نے محمد کو گلے سے لگا لیا. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماں کچھ نہیں ہوا، مجھے صرف یہ کہ 2 لوگ آئے تھے، آسمان سے آئے تھے وہ، اور انہوں نے آ کے تو مجھے لٹا دیا اور میرے سینے کو انہوں نے ناف تک چیر دیا تھا، اور اس میں سے انہوں نے میرا دل نکالا اور دل کے اندر سے بلیک کلر کی کوئی چیز نکالی اور وہ پھینک دی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے اس میں، اور اس کے بعد انہوں نے سینے کو بند کر دیا میرے اور چلے گئے. اصل میں یہ واقعہ تھا شق صدر کا. 2 سال کی عمر میں. ہاں 2 سے اوپر ہو چکی ہوگی عمر، کیونکہ 2 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ واپس، سے پہلے کا. ہاں بالکل، ابھی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے جب یہ تب کا واقعہ ہے، تب بھی شق صدر ہوا تھا. اور ایک شق صدر آپ کا تب ہوا تھا جب آپ اسراء
کا واقعہ آیا تھا اور آپ معراج کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہ دوسرا شق صدر تھا، یہ پہلا شق صدر ہے، اور یہ صحیح مسلم میں بھی اس کی روایت موجود ہے۔ تو ہوا واقعہ یہ تھا کہ آسمان سے جبریل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایک اور فرشتے وہ نازل ہوئے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا اور آپ کو بغیر کچھ اور پلائے یا کھلائے آپ کو لٹایا اور آپ کے بدن کو چیرا، اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ زمانہ جس میں کوئی جراحی نہیں تھی، سرجری کوئی نہیں تھی نا، کوئی آپریشن نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے آگے کیا دیر تھی، اس میں آپ کو کوئی اور آپ سے ہر چیز دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ آپ بتایا کرتے تھے بعد میں صحابہ کو بھی کہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک گولڈن کلر کا، سنہرے رنگ کا ایک وہ تشت بھی لائے تھے، جس میں انہوں نے، اور اس کے اندر انہوں نے پانی رکھا ہوا تھا۔ پانی کون سا تھا؟ آب زمزم۔ وہ تو جنت سے آئیں ساری چیزیں، فرشتے اوپر سے آئے، وہ جو تشت تھا وہ جنت سے آیا، لیکن پانی کہاں کا استعمال ہوا؟ آب زمزم۔ اس کا مطلب ہے کہ آب زمزم کو ہر پانی کے اوپر فضیلت حاصل ہے، ایسا معجزہ ہے یہ رب کائنات کا۔ تو انہوں نے یہ کیا، آپ سے فرماتے تھے کہ انہوں نے میرے سینوں کو چیرا، اس میں سے دل کو نکالا باہر اور اس میں رکھا اور اس میں دھویا اس پانی سے، اور اس میں سے ایک بلیک رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا جس کو نکال کے پھینک دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس میں وہ جو نفس ہوتا ہے نا انسان کا، ہم کہتے ہیں نا نفس ہوتا ہے جو برائی کی طرف لاتا ہے، وہ اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا، اور باقی جو دل کو دھو کے آب زمزم کے ساتھ اور واپس اپنی جگہ پہ رکھ کے اور سی دیا، اور کہتے ہیں کہ بعد میں سلائی کے نشان بھی تھے اس پہ۔ حلیمہ سعدیہ حیران ہوئیں، اور جب انہوں نے دیکھا تو اس میں واقعی سلائی کے نشانات بھی نظر آ رہے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت چاہے تو کیا وہ سلائی کے نشان ختم نہ ہو جاتے؟ لیکن اگر وہ ختم ہو جاتے تو دنیا کو یقین کیسے آتا؟ کیونکہ آج بھی کئی علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شق صدر نہیں ہوا تھا، یہ شرح صدر تھا کہ اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا، جس طرح محاورتاً یوز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سینہ کھول دیا علم کے لیے، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، تو یہ اس طرح کا شرح صدر تھا، یہ شق صدر نہیں تھا۔ لیکن در حقیقت یہ شق صدر ہی تھا، کیونکہ بعد میں ان صحابہ نے جو آپ کے بہت کلوز تھے، اور ایون آپ کے غلام نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ دیکھا ہوا تھا، وہ سلائی کے نشانات دیکھے ہوئے تھے، تو اس کی گواہی تو صحابہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ ہوا تو حلیمہ سعدیہ تو بہت پریشان ہو گئیں، کیونکہ سلائی کے نشانات تو انہوں نے بھی دیکھے، تو وہ بہت حیران ہوئیں، بہت پریشان ہوئیں، اور اس کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے واپس گئیں، اور اس کے بعد وہ ایک کاہن کے پاس گئیں، دوبارہ وہی کاہن آ گیا جو بہت بڑا کاہن ہوگا اس علاقے کا، اس کے پاس گئیں اور انہوں نے جا کے پورا واقعہ بیان کیا اس کاہن کو، کیونکہ بہت پریشان ہو گئیں وہ کہ یہ کیسا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو جو کاہن تھا، جب اس نے پورا پہلے اس نے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، کہاں پیدائش ہوئی، جائے پیدائش کیا ہے، تو اس کے بعد اس کاہن نے کہا کہ حلیمہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی بڑی عظمتوں والا بچہ ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ لیکن کاہنوں کو خبریں تھیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس امت کا نبی ہے، اور اگر میری یہ بات سچی ہوئی اور یہ واقعی اس امت کا نبی ہوا تو اس کے بہت سے دشمن ہوں گے جو اسے مارنے کی کوشش کریں گے، تو تم جو ہے اس بچے کو چھپا کے رکھو۔ کہتے حلیمہ سعدیہ اور ڈر گئیں کہ یہ بچہ تو میرے پاس امانت ہے، میں اس کی کیسے اب حفاظت کروں، کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کے تو بہت دشمن ہوں گے، اور ابھی شق صدر کا واقعہ ہوا تو ان کو کیا خبر تھی کہ جبریل اترے تھے؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو حلیمہ سعدیہ جب گئیں تو کہتے ہیں ایک دن ایسا واقعہ ہوا جب حلیمہ سعدیہ واپس جا رہی تھی اپنے گھر کی طرف، تو رستے میں سے کچھ راہب گزرے جا رہے تھے، شاید وہ علماء یہود کے تھے۔ انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو دیکھ کے رک گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ حلیمہ سعدیہ تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اور ان کو کاہن نے بھی ڈرا دیا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ واقعی میری بات سچی ہوئی تو اس بچے کے بہت دشمن ہوں گے جو اس کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا، دیکھے راہبوں کو پتہ نہیں کیا ایسی نشانیاں پتہ تھیں علماء یہود کو، کہ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے
بچے کو دیکھ کے تو رک گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے جب نام بتایا تو نام دیکھ کے تو کہتے ہیں ان میں سے کوئی بولا کہ اس کو مار ڈالو اس بچے کو. تو حلیمہ سعدیہ اور ڈر گئیں. تو انہوں نے کہا کہ بچہ کہاں پیدا ہوا ہے. مزید تحقیق کی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے, یہ یہیں پہ ہی پیدا ہوا ہے بنی سعد میں. انہوں نے اس بات کو گول کر کے غلط بات ان کو بتا کے تو چھپا کے رسول خدا کو لے کے آئیں اپنے گھر میں کہ کہیں یہ واقعی نہ مار ڈالیں. تو کہتے ہیں جب یہ واقعات ہوئے نا تو اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں اب اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی. حالانکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں, اسی لیے تو وہ منتیں کر کے بی بی آمنہ سے ایک طرح سے وہ اجازت لے کر آئیں, وہ اپنی اور میعاد لے کر آئیں کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں محمد کو اپنے پاس رکھوں. لیکن جب ان واقعات نے حلیمہ سعدیہ کو بہت ڈرا دیا, ان کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو کہتے ہیں انہی دنوں میں ہی پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ حارث کے ساتھ جا کے تو وہ واپس گئیں بی بی آمنہ کے پاس عبد المطلب کے گھر. انہوں نے بی بی آمنہ کو کہا بی بی اب آپ اپنا بچہ خود سنبھالیں, میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتی. تو بی بی آمنہ بڑی حیران ہوئی کہ ابھی کچھ دن پہلے تو تم ترلے کر کے حلیمہ لے کے گئی تھی, منتیں کر کے تم لے کے گئی تھی, تو اب تمہیں کیا ہوا, تم واپس کیوں لے کے آئی ہو محمد کو. حیران ہوئی وہ, حیرت میں انہوں نے پوچھا. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا بی بی, انہوں نے وہ شق صدر والا واقعہ بتایا کہ ایک دن یہ واقعہ ہوا ہے تو میں بہت ڈر گئی ہوں, میں اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی. محمد مجھے بہت پیارا ہے لیکن میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتی. اب آپ خود اس کی حفاظت کریں کیونکہ میرے پاس تو یہ ایک امانت ہے, تو میں آپ کی امانت آپ کے پاس حفاظت سے واپس لے آئی ہوں, لیکن میں اس کا اور خیال نہیں رکھ سکتی اب. تو بی بی آمنہ نے کہا کہ حلیمہ تم ڈر گئی ہو لیکن تم یہ بھول گئی ہوگی میرا بیٹا بہت شان والا ہے, اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا ہر حاسد کی شر سے. اس میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ٹھیک ہے تم میرا بچہ میرے پاس چھوڑ جاؤ. تو اس کے بعد سے آپ اپنی والدہ آمنہ کی آغوش میں پھر پلے, اور اپنی والدہ کی آغوش میں آپ پھر 6 سال کی عمر تک آپ رہے. لیکن آپ کی والدہ کا جو تعلق تھا وہ مدینہ سے تھا, آپ کے جو ننیال تھا وہ مدینہ کا تھا. تو ایک دن بی بی آمنہ نے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے, مطلب عبداللہ کی قبر پہ جانا چاہتی تھی وہ, کیونکہ بہت یاد کرتی تھیں عبداللہ کو. جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تھی تو بی بی آمنہ نے ایک بڑا درد بھرا مرثیہ بھی کہا تھا, تو میں لکھ کے لاؤں گی تو میں آپ کو کسی ٹائم سناؤں گی کہ اس میں کتنا درد تھا جب ان کی وفات ہوئی تھی اپنے شوہر کے لیے. تو وہ ہر وقت عبداللہ کو یاد کرتی رہتی تھیں. تو انہوں نے ایک بار حضرت عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ مجھے مدینہ جانے کی اجازت دی جائے, کہ میں عبداللہ کی قبر پہ بھی جانا چاہتی ہوں اور میں اپنے والدین سے بھی ملنا چاہتی ہوں. تو حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے برکہ, جو ان کی خادمہ تھی ام ایمن, جن کی کنیت لقب تھا ان کا ام ایمن لیکن اصل نام ان کا برکہ تھا, تو انہوں نے ان کو ساتھ بھیجا اور وہ گئیں مدینہ میں. لیکن مدینہ میں ہی جو ہے وہ جب مدینہ میں یہ معاملہ ہوا کہ جب مدینہ کی گلیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو آپ ایسی باتیں کرتے تھے جو دوسروں کو حیران کر دیتی تھیں, ایسی دانائی کی باتیں کرتے تھے, اور شروع ہی سے اتنی خوبصورت بات اور ایسی نرالی باتیں کرتے تھے کہ لوگ حیران پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ بچہ کیسی باتیں کرتا ہے نا. تو کہتے ہیں ایسا ہوتے ہوتے آپ کا شہرہ بڑھا, جب چرچا ہونے لگا مدینہ کی گلیوں میں آپ کا, تو ہوتے ہوتے چرچا جو تھا وہ یہودی علماء تک بھی پہنچا. تو اس سے بی بی آمنہ کو پھر ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسی خبریں ملی ہوں کہ اس بچے کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہ کرے. تو بی بی آمنہ نے اس ڈر سے دوبارہ سے واپسی کا سفر کیا. 1 مہینہ انہوں نے گزارا, اور گزار کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے تو واپسی کا سفر کیا. تو واپسی کے سفر میں آپ تھیں بی بی آمنہ, آپ ہمارے ننھے حضور ساتھ تھے, اور ساتھ میں ہی ام ایمن جو آپ کی خادمہ تھی وہ ساتھ تھی. لیکن جب وہ ایک مقام ابوا پر پہنچیں, ایک مقام تھا مقام ابوا, جب ابوا کے مقام پر پہنچیں تو وہاں پہنچتے راستے میں ہی آپ کی طبیعت بہت بگڑ گئی, اور طبیعت جب بگڑ گئی تو بیمار تھیں. اسی بیماری کی حالت میں جب مقام ابوا پر پہنچیں تو آپ کا وہیں انتقال ہو گیا.
جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، ہر ہر روح کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ میں اپنے پیچھے ایک ایسا بچہ چھوڑ کر جا رہی ہوں جو پورے عالم کو روشن کرے گا. یہ بی بی آمنہ کے الفاظ تھے جب ان کی انتقال کا وقت تھا. تو اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا وہاں پہ. اور اس ٹائم ہمارے نبی جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اتنا روئے اپنی والدہ کی وفات پر کہ ایسی ویرانی تھی. اگر کہتے ہیں مقام ابوا کو اب بھی دیکھیں نا تو وہاں پہ اب بھی اس قدر ویرانی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر آج کے دور میں یہ مقام اتنا ویران ہے تو آج سے 1400 سال پہلے اس کی ویرانی کا کیا عالم ہوگا. کہ مدینہ میں اگر ان کا انتقال ہوتا تو کم از کم آپ کا ننیال تھا جو آپ کو سنبھال لیتا، اس بچے کے دل پہ تسلی دے دیتا اس بچے کو. اگر آپ کا مکہ میں انتقال ہوتا تو عبد المطلب اور آپ کے جو چچا تھے، 10 چچا تھے آپ کے، وہ آپ کا سہارا تھے، آپ کو وہ تسلی دے دیتے. یعنی اس بچے کو تسلی دینے والی بھی آپ کی خادمہ ام ایمن کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. ایسی ویرانی کے عالم میں آپ نے اپنی والدہ کو کھویا کہ آپ پھر اپنی ماں کی قبر کے اوپر بیٹھے رہے اور روتے رہے. اور ام ایمن جو تھیں پھر انہوں نے آپ کو آ کے اٹھانے کی کوشش کرتی تھیں، تو آپ اپنی والدہ کی قبر کو پھر چھوڑتے نہیں تھے اور آپ روتے تھے. آخر ام ایمن آپ کو لے کے مکہ پہ آئیں، مکہ میں حضرت عبد المطلب کے پاس. عبد المطلب جو تھے ان کو تو پہلے ہی بہت غم اور بہت دکھ تھا عبداللہ کی وفات کا. جب ان کو ایک اور دھچکا بی بی آمنہ کا لگا، کیونکہ بی بی آمنہ ان کی بہت خدمت کرتی تھیں، عبد المطلب کی بہت عزت کرتی تھیں، تو بی بی آمنہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے عبد المطلب، بہت پیار کرتے تھے بی بی آمنہ سے بیٹیوں کی طرح. تو حضرت عبد المطلب جو تھے ان کو اپنے بیٹے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور زیادہ احساس ہوا کہ پہلے تو والد چلے گئے تھے اور اب پیدائش سے بھی پہلے، اور اب 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں بھی چلی گئی. تو عبد المطلب نے پھر اپنی جھولی، اپنی آغوش کھولی محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آپ اپنے دادا کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے دادا کی کفالت میں آپ رہتے تھے. اور تب ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ اپنے دادا کی نشست پر بیٹھ جاتے تھے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو وہاں سے اٹھا سکے. ایون حضرت عبد المطلب بھی بعض اوقات نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں اٹھاتے تھے وہاں سے. اور پھر آپ نے اپنے دادا کی کفالت میں وہ سردارانہ ماحول دیکھا، کیونکہ سارے سردار وہاں پہ آ کے بیٹھتے تھے. تو ایک طرح سے وہ چیزیں جو مکہ میں سرداری کی ایک روایات اور سب چیزیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں آپ پلے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مکہ میں کیا معاملات چل رہے ہیں. اب دادا جو تھے، اب جب اس ٹائم مکہ میں جب حج ہوتا تھا نا، تو حج ہوتا تھا لوگ برہنہ ہو کے حج کرتے تھے. اس زمانے میں اس چیز کو بڑا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. لوگ اسی حالت میں حج کرتے تھے اور اسی کو ہی پسند کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی کوئی چادریں ہوتی تھیں، کوئی بردے ہوتے تھے، وہ خرید لیتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ برہنہ ہو کر ہی حج کیا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کعبہ کا طواف اس حالت میں نہیں کیا، کبھی بھی. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی جو عزت کی چادر تھی وہ کبھی بھی اترنے نہیں دی. اسی طرح جو مکہ میں جب شادیاں ہوا کرتی تھیں تو شادیوں پہ جو اس طرح کے ان کے ڈھول باجے اور جو کچھ بھی اس زمانے میں موسیقی کا جو معاملہ ہوگا اور جو بھی شرک ہوتے ہوں گے ان شادیوں کی رسومات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی کسی بھی ایسی شادی میں، قسمت کی بات ہے کہ شریک نہیں ہوئے جس میں یہ ساری چیزیں ہوں. 2 مرتبہ آپ نے پلان کیا شادی پہ جانے کا، لیکن رب کی طرف سے آپ جیسے ہی شادی پہ جانے کا آپ نے پلان کیا تو آپ کو رب کی طرف سے ایسی سکینت طاری ہوتی تھی کہ آپ کو نیند آ جاتی تھی، لیکن آپ اس میں شرکت نہیں کر سکے. ان شرک رسومات کو آپ شامل نہیں ہو سکے اس ایسے کسی بھی فنکشن. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ہر طرف سے بچا کے رکھا، ہر طرح سے آپ کی حفاظت فرمائی
کسی قسم کے شرک سے، کسی قسم کے کفر سے. اور بچپن سے ہی جو آپ اتنے شعور کی باتیں کرتے تھے اور اتنی پیاری باتیں سوچتے تھے، آپ سوچتے تھے کہ کائنات کس نے بنائی ہے، اور لوگ جو کرتے ہیں یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، یہ بتوں کے آگے کیوں چڑھاوے. یہ سوچیں آپ کی بچپن سے تھیں. اسی لیے آپ اپنے بچپن سے ہی اپنے جو ایج کے بچے ہیں ان میں بالکل منفرد ہوتے تھے. آپ سوچتے رہتے تھے اس طرح کی جو عام بچے جس سوچ کے لیول تک نہیں جاتے. تو یہی تفکر ہی تو تھا جو آپ کو پھر اس کے بعد غار ہرا میں لے کر جاتا تھا. یہی تفکر ہی تو تھا جو آپ غاروں میں جا جا کے بیٹھا کرتے تھے، اور کئی دن آپ جو ہے غور و فکر میں گزار دیتے تھے. وہ یہی غور و فکر ہی تھا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، وہ کون ہے، وہ ہستی کون ہے، وہ خالق کون ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے حبیب کو تیار کیا 40 سال تک نبوت کے لیے. اپنے حبیب کو بھی اور اس خطے کو بھی تیار کیا. آس پاس والوں کو مسلسل یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ شان والا بچہ ہے، شان والی ہستی ہے، عظمت والی ہستی ہے. کیا حلیمہ سعدیہ، کیا ام ایمن، کیا بی بی آمنہ کی گواہیاں، کیا عبد المطلب کی گواہیاں. یعنی کون ہے جو کہ جس کو آپ کی عظمت کا جو معترف نہیں تھا، آپ کی رحمت کا اور آپ کی عظمت کا. اس ٹاپک کو اب ہم یہیں کلوز کرتے ہیں، اور نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے آگے شروع کریں گے کہ اس کے بعد کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ.